تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت، یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے، من بنی آدم من ظہورہم، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے، جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے، ایک خدا کا کانسیپٹ سب کے اندر موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، پیشاب کا محتاج ہو، اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان، کبھی بھی، جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے۔ اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے، جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے۔ اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ، حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں، یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے، تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی، اور کانفیڈنس آسمانوں بھی ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے۔ جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی والا حساب ہوتا ہے، علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا، ان کی اولاد کا، ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا۔ عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں، یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی ہے بات، وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی بھی، جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعارف نہ بھی ہو، وہ اپنی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہماری جبلت کے اندر ہے، اور یہ وہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنا تعارف رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے تو وہ سارا بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آ جاتا ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھ دیا، وہ عہد الست یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے ہم نے رکھا کہ کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ او تقولوا، اب یہ ہمارا ذکر ہونے لگا ہے اس اعتبار سے کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں، یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھے، ہم نے اسی طریقے پہ چلنا تھا، ہمارا کیا قصور کہ ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے۔ ایک سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی ان کا کیا قصور ہے جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے،
ہم کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور پوری زندگی قرآن ترجمے سے پڑھ کے اپنی توحید ٹھیک نہیں کر سکے؟ آپ کو ہندوؤں پہ ترس آ رہا ہے، مجھے تو مسلمانوں پہ ترس آ رہا ہے جو دریا کے کنارے پیاسے مر گئے ہیں۔ چلے کوئی ریگستان میں پیاسا مر جائے اس میں ترس نہیں آتا اتنا جتنا اس شخص پہ جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اور وہ پانی نہ پی سکے۔ اپنی فکر کرو کہ ہمارے آباء و اجداد ہی شرک کیا کرتے تھے، ہم بھی تو ان کی اولاد ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کے سبب جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہم بریلوی اس لیے تھے کہ ہمارے ماں باپ بریلوی تھے، ہم دیوبندی اس لیے تھے کہ ماں باپ دیوبندی تھے، ہم اہل حدیث شیعہ یہودی نصرانی ہندو سارے، میں ساروں کو شامل کر رہا ہوں، اس وقت تو پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ عہد الست کی بات، صرف اس لیے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس روش کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے اللہ نے کہا ہم نے تم میں عقل رکھی ہے کہ تم جو عہد الست جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے اوپر تفکر کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں اور واپس پلٹ آئیں، کفر سے باز آئیں۔